بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں ہمارے بہت ہی قابل، فاضل اور فارسی سے گہرا شغف اور دلچسپی بلکہ مہارت رکھنے والے دوست جناب فضل اللہ فانی کی کتاب چہارکس ہے۔ ابھی ایک دو دن ہوئے مجھے یہ کتاب موصول ہوئی ہے، لیکن اس کتاب کو پکڑنا، اس کی خوشبو سے اپنے مشام جاں کو معطر کرنا اور اصل اس کتاب کا جو حسن ہے وہ اس کا بہترین منظوم ترجمہ ہے۔ مطلب آپ منظوم ترجمے کی روایت اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے یہاں اردو میں جو منظوم ترجمے کیے گئے ہیں ان کے یہاں زیادہ تر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ شعریت ان میں نہیں ہوتی ہے، ان میں شعر کا پورا مضمون نہیں بن پاتا، لفظیات کمزور ہوتی ہیں، بڑی سبک اور سہل ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ جوڑ توڑ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن ڈھیروں بلکہ سیروں خون ہمارا بڑا ہے یہ دیکھ کر، یہ محسوس کر کے اور یہ پڑھ کر کہ ہمارے فاضل دوست فضل اللہ فانی صاحب نے اپنی اس کتاب میں سب کے ہندی کے جن چار بڑے فارسی شعراء کا منظوم اردو ترجمہ کیا ہے، یہ منظوم ترجمے کی جمالیات سے بھرپور ترجمہ ہے۔ اور اس ترجمے میں، بلکہ میں اس کو تراجم کہوں گا، ان تراجم میں جناب فضل اللہ فانی نے شعر کو پورا کا پورا منظوم ترجمے میں اتارا ہے۔ مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پورا کا پورا اتارا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے فاضل دوست کا کہ انہوں نے اس خوبصورت کتاب کا پہلا نسخہ اور بڑا خوبصورت چھپا ہے ماشاءاللہ، اور میں نے بھی 2-3 دن پہلے ہی اس کو حاصل کیا ہے۔ تو فارسی سے ایک قلبی شغف ہے، اور فارسی ہمارے بڑوں کی زبان ہے۔ ہماری، میں اگر اپنی بات کروں تو میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو ہماری خاندانی زبان ہے الحمدللہ۔ تو فارسی سے ایک شغف ایک ہماری گٹی میں ہے، اور میں نے فارسی الحمدللہ، میں نے جب میں تدریس کرتا تھا تو میں نے 2 سال فارسی پڑھائی ہے، اور فارسی پڑھنا اور پڑھانا بہرحال ایک مطلب جمالیات سے بھرپور ایک شعبہ ہے، اور یہ فارسی سے وابستہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فارسی میں کیا چاشنی ہے، کیا حسن ہے، اور لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس کا حسن ہے۔ چہارکس کی چند بڑی خوبیاں ہیں جن کو میں نے ابھی جستہ جستہ جب ان سے مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ پہلی یہ کہ کسی بھی شعر کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ مطلب آپ اس میں دیکھیں گے کہ چاہے بے دل ہو، صائب ہو، غنی کاشمیری ہو یا ہمارے مرزا غالب ہو، اشعار کا انتخاب یہ ایسے ہے کہ ہم اس میں نہیں کہہ سکتے کہ کسی کمزور اور آسان شعر کو جو کہ لفظوں سے نظر آ رہا ہو، بھئی اس کا تو ترجمہ آسان ہے، ہم نے پکڑ کے جو ہے وہ لفظوں میں ڈالا اور منظوم ترجمہ کیا اور یہ ڈال دیا۔ اس کتاب کی سب سے اہم خوبی ہے کہ اشعار کا انتخاب بہت خوبصورت ہے۔ مطلب آپ ان 4 شعراء کے اچھے، مطلب میں اعلیٰ نہیں کہہ رہا، مطلب اچھے اشعار جن میں کوئی بات ہے، کوئی مضمون ہے، کوئی کرافٹ کا حسن ہے، کوئی صنعت ہے، کوئی خوبصورت مضمون ہے، کوئی نیا مضمون ہے، وہ انہوں نے اس طرح کے اشعار انتخاب میں اپنے لائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے کہ انتخاب کرنے کا جو ایک فن ہے، اس سے یہ کتاب مجھے مطلب بھرپور نظر آئی ہے، یہ اس کی بڑی خوبی ہے۔ دوسری یہ منظوم ترجمے کی جو جمالیات ہیں، میں اس کو قواعد کا لفظ استعمال نہیں کر رہا چونکہ منظوم ترجمے بہرحال ایک اپنا ذوق ہے، اور اس کے قواعد ہوں گے، اور میرے علم میں نہیں ہے اس کے کیا قواعد ہوں گے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی قواعد، لیکن میں بہرحال مختصر الفاظ میں اس کو ایک جمالیات کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جمالیات۔ تو منظوم ترجمے کی جمالیات کا جس طرح بھرپور اظہار ان تراجم میں مجھے نظر آیا ہے، مطلب بہت کم فارسی سے اردو، مطلب منظوم تو منظوم، نثری تراجم میں اتنا جمال نظر نہیں آتا۔ اب مثال کے طور پہ اس کی مثالیں میں دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ کئی ایسے فارسی تراکیب آئی ہیں، ان فارسی تراکیب کا اردو ترجمہ اسی فارسی ترکیب سے نہیں کیا، یہ بہت بڑا حسن ہے۔ اس فارسی ترکیب کا اردو ترجمہ اردو ترکیب سے کیا ہے۔
مطلب آپ سمجھیں کہ ترجمے میں اگر ترکیب لائی ہے تو وہ فارسی ترکیب پوری کی پوری نہیں اٹھا دی، اگرچہ چند مقامات پر ایسا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ترجمے کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ فارسی ترکیب کو ایک بالکل الگ لفظوں میں اردو ترکیب میں جو ہے وہ اس کو ترجمہ کرتا ہے۔ اور اہم بات یہ اس کتاب میں مطلب وہ اشعار کے منظوم ترجمے سے ہٹ کر کے اس میں مختصر تشریح بھی ہے، جس کو مطلب منظوم سے بھی نہیں سمجھ آتی، وہ تشریح دیکھ لے، فرہنگ دیکھ لے۔ تو ایک قسم کی یہ کتاب آپ کی فارسی سے نہ صرف شغف پیدا کرتی ہے بلکہ بہت ساری وکیبلری میں ہمارے اضافہ کرتی ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے دوست جناب فضل اللہ فانی بھائی کو۔ اللہ آپ کے اس توفیق میں برکت ڈالے، برکت ہمیں ڈلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب دوسرا نسخہ ممکن ہے، دوسری اشاعت آ رہی ہے اس کی، تو اللہ آپ کے قلم میں، اللہ آپ کے علم میں، اللہ آپ کے ذوق میں برکت عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح خوبصورت اور باذوق چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مستفید کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔